بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 4، ٹھیک ہے، سبق نمبر 4 سے ہے۔ آج ہم نے نیا سبق شروع کرنا ہے، ٹھیک، پیج نمبر 17 پہ ہے۔ سبق ہمارا ہے الٹی ہو گئی تدبیر۔ الٹی ہو جانا مطلب الٹ ہونا، ٹھیک۔ تدبیر کہا جاتا ہے سوچ کو، جو آپ سوچتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کس طرح سے پلاننگ کرتے ہو، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ ساری تدبیریں آپ کے سوچے اس کی الٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسی کون سی تدبیریں ہیں جو الٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ مقاصد ہے مختلف معاشرتی اطوار کے بارے میں جان سکے، اپنے مشاہدات، خیالات اور علم کے پیش نظر کسی اخلاقی موضوع پر 3 پیراگراف کا مضمون صحت زبان کے ساتھ 300 الفاظ میں لکھ سکے۔ صحت زبان سے مطلب کیا ہے کہ صحیح الفاظ کے ساتھ، گرامر کے ساتھ، ٹھیک ہے، روزمرہ الفاظ کے ساتھ۔ ذرا ابلاغ میں خبروں، ڈراموں، فیچروں کے اہم نکات کو سمجھ سکے۔ ذرا ابلاغ میں سے یعنی خبروں کی جو پہنچانے کے ذرائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرب المثل کو فہم کے ساتھ پڑھ سکے۔ تفہیم عبارت میں لغت کا استعمال کر سکے، لغت یعنی ڈکشنری جسے ہم کہتے ہیں، اس کا استعمال کر سکے۔ کہانی کے عناصر ترتیب کے ساتھ لکھ سکے۔ کہانی کے عناصر کیا ہے، جو عناصر کون کون سی وجوہات ہے، کون کون سے حالات اور واقعات ہے، اس کو آپ ترتیب کے ساتھ لکھ سکو۔ حروف استفہام کا استعمال کر سکے۔ حروف استفہام یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کیوں، کب، کہاں، کیسے، ٹھیک ہے، یہ حروف استفہام ہے، یاد رکھنا۔ اچھا جی، اب ہے اہم الفاظ۔ اہم الفاظ ہمارے پاس ہے خوش دلی ہے، ٹھیک ہے، ضیاء ہے، عملی جامہ پہنانا ہے، رسانت ہے، رسانیت ہے، قوت سماعت ہے، ہوش و حواس ہے، قصہ پارینہ ہے، مشکور ہے، ہمہ وقت ہے، ٹھیک۔ اب انہیں الفاظوں کو ہم نے سبق میں پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر لکھا ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں اور بہترین معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کلاس 6 کی SST میں بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، کلاس 6، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کا آنسر خود لکھ کر مجھے اس کی تصویر بھیجنی ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیز کو غور سے دیکھیں، ٹھیک۔ جب ہم یہ سبق پڑھیں گے تو ہمیں معاشرے کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ سمندر میں تمام آبی مخلوق ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سب دکھ درد میں ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے تھے۔ غم گسار کے معنی کیا ہے، ایک دوسرے کے غموں کو بانٹنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ یوں ہر طرف سکھ اور چین کا طوطا بولتا تھا۔ گھوگھو جو ایک سمندری گھوڑا تھا، یاد رکھیے گھوگھو کون تھا، ایک سمندری گھوڑا تھا۔ وہ سمندر میں اپنے والدین، اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے یہ دوستانہ ماحول ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ ایک آنکھ نہ بانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے، بالکل پسند نہ ہونا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت ہر ایک سے نالا رہتا تھا۔ نالا رہنا، ناراض ہونا، خفا رہنا۔ السلام علیکم حسب معمول گھوگھو کی بہن نے گھر میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند سب کو سلام کیا، ٹھیک ہے۔ انہیں حسب معمول کیا ہے، معمول کے مطابق، جیسے کہ ہم بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا سوائے گھوگھو کے، جس نے ناگواری سے اپنی بہن کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس کا بھائی کسی مشین کی کل پرزی کھولے بیٹھا تھا، ٹھیک۔ گھوگھو ذرا مجھے اب تو پانی پلاؤ، گھوگھو کے بھائی نے اسے کہا۔ گھوگھو نے جب اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ بولا، شکریہ بھائی۔ ارے بھائی، کیا مصیبت ہے، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے شکریہ یا مہربانی کے کلمات مت کہا کرے، بہت بری لگتے ہیں مجھے یہ الفاظ، مگر آپ لوگوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ جوں تک نہیں رینگنا یہ ہمارے پاس محاورہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے، کسی بات کا اثر نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اپنے بھائی کے شکریہ ادا کرنے پر گھوگھو نے آگ بگولا ہو کر کہا، آگ بگولا ہونا، غصہ ہونا۔ ارے بھائی، یہ کلمات تو آپس میں الفت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ گھوگھو کے بھائی نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا، رسانیت سے، بڑے پیار سے۔ میرے نزدیک یہ سب وقت کا ضیاع ہے، ضیاع ہونا، وقت کو ضائع کرنا، مجھے نہیں ضرورت ایسے الفت کی، گھوگھو نے غصے سے بگڑ کر کہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے لوگ سلام، السلام علیکم، شکریہ، مہربانی اور اللہ حافظ وغیرہ جیسے کلمات کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ اگر ان کلمات سے رشتوں میں باہم محبت پیدا ہوتی تو یہ دنیا آج جنت نظیر کہلاتی۔ ہونہا، یہ سب لوگوں کے ذہنی خرافات ہے ذہنی جو پیدا کی ہوئی خیالات ہیں، ٹھیک ہے، اور سوچ ہے اور کچھ نہیں۔
ٹھیک، کیوں نہ کوئی مشین بناؤ جو دنیا سے یہ ساری فضولیات ختم کر دے۔ گوگو نے سوچا اور پھر اس نے اپنی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات ایک کر دی۔ عملی جامہ پہنانا کسی کام کو پورا کر دینا، مکمل کر دینا۔ آخر کار وہ اپنی مطلوبہ مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کسی سنہرے موقع کی تلاش میں تھا جس کے لیے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ٹھیک، بس یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہوگا۔ اچھا جی، جتنا ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں تو بہت زبردست کہانی مجھے نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، گوگو کی کہانی ہے، پتہ نہیں اس میں آگے کیا ہوگا۔ پہلے ہم نے خاندان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، پھر اس کے گھر والوں کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، پھر اس کی طبیعت کے بارے میں پڑھا۔ اب اس نے کوئی مشین ایجاد کی ہے۔ مشین کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو آج کا ہمارا ہوم ورک جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا، پڑھنے سے پہلے معاشرے کسے کہتے ہیں، بہترین معاشرے کسے تشکیل پا سکتا ہے، تو یہ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک۔ تو آپ لوگوں نے اس سوالات کے جوابات لکھ کر مجھے سینڈ کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹا یاد رکھیے، پھر سے کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں نے ہوم ورک مجھے میرے پرسنل نمبر پہ بھیجنا ہے، گروپ میں نہیں۔ اور دوسری بات، ہوم ورک آج نہیں، ہوم ورک آپ لوگوں نے مجھے کل بھیجنا ہے۔ کل جیسے ہماری کلاس شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے آپ لوگوں نے مجھے ہوم ورک سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، شکریہ۔